نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وأوجبت أيضا أنه لا يحل أن يتوقف في امتثال أحكام الشرع إذا صحت بها الرواية إلى آخره۔ یہاں سے حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اصول کو ذکر کرتے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ احکام شرع کی حکمتیں معلوم نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس حکم کے اوپر عمل نہ کیا جائے، یعنی احکام شریعت کے اوپر عمل کرنا یہ ان کی حکمتوں کے جاننے پر موقوف نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی عقلیں احکام کے مصالح اور ان کی حکمتوں کو نہیں جان سکتی، اور دوسری وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری عقلوں سے بڑھ کر قابل اعتماد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دے دیا ہے تو اس کی پیروی کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، چاہے اس کی حکمت اور مصلحت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس کو جانیں یا نہ جانیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کہتے ہیں کہ یہ علم ہر کسی کو نہیں دیا گیا ہے، اور اس بارے میں بڑی بخیری سے کام لیا گیا ہے، اور اس علم کے لیے وہی شرطیں ہیں جو علم تفسیر کے لیے ہیں، اور ہر شخص کے لیے اس کے اندر غور و خوض کرنا اور اس کے اندر قید و کرید کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَأَوْجَبَتْ أَيْضًا ان احادیث اور ادلہ نے یہ بات بھی ثابت کر دی، لازم کر دی، انہ لا یحل کہ حلال نہیں ہے، ان یتوقف کہ توقف اختیار کیا جائے، کوئی شخص توقف کریں فی امتثال احکام الشرع شرعی احکام کی پیروی کرنے میں اذا صحت بہ الروایت جب اس کے حوالے سے صحیح روایت سامنے آ جائے، علی معرفت تلک المصالح ان مصالح کی معرفت کے اوپر، یعنی وہ یہ سمجھے کہ جب تک مجھے ان احکام کے مصلحتوں کا علم نہ ہو تب تک میں اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا، توقف اختیار کروں گا، تو فرماتے ہیں یہ قطعاً حلال اور جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں لعدم استقلال عقول کثیر من الناس کہ بہت سارے لوگوں کی عقلیں اس بارے میں مستقل نہیں ہیں، فی معرفت کثیر من المصالح بہت ساری مصلحتوں کی معرفت کے جاننے میں وہ مستقل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی عقل ان احکام کی حکمتوں کو نہ جان سکتی ہے اور نہ اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے وَلِكَوْنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اوثق عندنا من عقولنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عقلوں سے ہمارے نزدیک زیادہ قابل اعتماد اور قابل اعتبار ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دے دیا ہے تو ہماری عقلیں اگرچہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور اس کی مصلحت کو نہیں جان سکتی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد، بھروسہ اور اعتبار کرتے ہوئے اس حکم کے اوپر عمل کریں گے۔ وَلِذَلِكَ لَمْ يَزَلْ هَذَا الْعِلْمُ مَظْنُونًا بِهِ کہتے یہی وجہ ہے کہ اس علم کے اوپر ہمیشہ بخیلی کی گئی ہے علی غیر اہلہ اس کے غیر اہل پر، یعنی نہ اہل لوگوں کو یہ علم نہیں دیا گیا ہے۔ وَيَشْتَرِطُ لَهُ مَا يَشْتَرِطُ فِي تَفْسِيرِ كِتَابِ اللَّهِ اور اس کے لیے وہی شرائط ہے جو کتاب اللہ کی تفسیر، یعنی مفسر کے لیے جو شرائط ہے وہی شرائط جو ہے ایک حکیم کے لیے ہے، یعنی جو لوگ علم اسرار دین سے بحث کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی وہی شرائط ہے جو تفسیر سے متعلق بحث کرتے ہیں۔ تفسیر کے لیے علماء نے تقریباً 12 علوم لکھے ہیں کہ ان کے اندر مہارت کا ہونا لازمی ہے، اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ تفسیر پڑھنے پڑھانے کا اور تفسیر کے حوالے سے تصنیف و تالیف کا وہ مستحق بن سکتا ہے، اہل بن سکتا ہے۔ ان میں کم از کم جو علوم عالیہ ہے، نحو صرف ہے، علم اشتقاق ہے، ان کا مضبوط علم اور مہارت کا ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح روایات سے متعلق اور جو ہے قرآن پاک کے جو مختلف قسم کے
علوم ہے، اصطلاحات ہے، ان اصطلاحات سے متعلق بھی علم حاصل کرنا لازمی ہے، ناسخ و منسوخ کا علم لازمی ہے، اور اس طرح محکم، مفسر، مؤول وغیرہ ان چیزوں کا جاننا وغیرہ یہ لازمی ہے۔ تو جب تک کوئی شخص ان بنیادی باتوں کو نہ جانے تب تک جو ہے اس کے لیے اس علم کے اندر گفتگو کرنا یا اس علم کے اندر کوئی تصنیف و تعلیف کرنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَيَحْرُمُ الْخَوْضُ فِيهِ بِالرَّأْيِ الْخَالِصِ، صرف خالص رائے سے اس علم کے اندر قید کو ریت کرنا، خوض کرنا، اس کے اندر گھس آنا یہ قطعاً جائز نہیں۔ ایسی خالص رائے غیر المستند الی السنن والآثار، جس کی سند اور استناد جو ہے سنن اور آثار کی طرف نہ ہو، یعنی کوئی ایسی رائے پیش کرنا جس کا کوئی اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں، صحابہ کرام، تابعین کے اقوال میں نہ ہو، ایسی رائے جو خالص رائے کی زمرے میں آتی ہے اس کے لیے اس علم کے اندر کوئی جگہ نہیں۔ وظہر مما ذکرنا ان الحق فی التکلیف بالشرائع ان مثلہ کمثل سید مرض عبیدہ فسلط علیہم رجل۔ یہاں سے مصنف حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس علم کی صحیح طرح مثال پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے شاید پہلے درس کے اندر ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ معتزلہ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین کی مثال یہ ہے کہ کوئی آقا اپنے غلام کے امتحان لینے کے لیے اس کو یہ کہے کہ پتھر اٹھا لو یا کسی درخت کو ہاتھ لگا لو۔ اب اگر وہ پتھر اٹھاتا ہے یعنی اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے حکم کی، تو وہ اچھے بدلے کا مستحق بن جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں اٹھاتا تو وہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے، عقاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب پتھر کو ہاتھ لگانا یا اٹھانا، درخت کو ہاتھ لگانا وغیرہ اس میں بذات خود کوئی فائدہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح جو دینی احکام ہے ان کے اندر کوئی حکمت موجود نہیں ہے، بس صرف اور صرف امتحان ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ ذکر کر دیا اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان الحق فی التکلیف بالشرائع، کہ شرعی احکام کی تکلیف دینے میں حق بات یہ ہے ان مثلہ کمثل سید، کہ اس کی مثال اس آقا کی مثال کی طرح ہے، مریض عبیدہ، کہ جس کے غلام بیمار ہو گئے ہو، فسلط علیہم رجلا من خاصتہم، اس نے اپنے خاص لوگوں میں سے ایک آدمی کو ان کے اوپر لگا دیا، ان کے اوپر مسلط کر دیا، ان کے لیے مقرر کر دیا، لیسقیہم دواء، تاکہ ان کو دوائی پلائے۔ مطلب یہ کہ خاص ڈاکٹر کو، طبیب کو ان کے علاج پر لگا دیا اور ان سے کہا کہ یہ ڈاکٹر جو کچھ بھی آپ کو کہے اس کی بات مانیں، جو دوائی دے ان کو استعمال کر لیں تاکہ آپ درست ہو جائیں، تندرست ہو جائیں۔ اب فَإِنْ أَطَاعُوا لَهُ أَطَاعُوا السَّيِّدَ، اب اگر یہ بیمار غلام اس ڈاکٹر کی اطاعت کریں گے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دوائی کو استعمال کریں گے، أَطَاعُوا السَّيِّدَ، تو گویا کہ وہ اپنے آقا اور اپنے سردار کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَرَضِيَ عَنْهُمْ سَيِّدُهُمْ، اور اس عمل کی وجہ سے ان کا آقا ان سے راضی رہے گا۔ وَأَصَابَهُمْ خَيْرًا، اور ان کو اچھا بدلہ دے گا۔ وَنَجَوْا مِنَ الْمَرَضِ، وہ مرض سے نجات پا جائیں گے۔ وَإِنْ عَصَوْهُ، اگر یہ لوگ اس ڈاکٹر اور طبیب کی نافرمانی کرے، عَصَوْا السَّيِّدَ، تو گویا کہ انہوں نے اپنے آقا کی نافرمانی کر دی۔ وَحَاطَ بِهِمْ غَضَبُهُ، تو اب ان کا آقا کا غضب جو ہے ان کو گھیر لے گا۔ وَجَازَاهُمْ أَسْوَأَ الْجَزَاء، اور اس کو برا بدلہ دے گا۔
وَهَلَكُوا مِنَ الْمَرَضِ، اور مرض کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی یہی حال اس دین کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم پیغمبر علیہ السلام کی پیروی کرو، اور جو وہ کچھ تمہیں دے دے ان کو لے لو، اور جس کام سے منع کر دے ان سے رک جاؤ۔ جیسے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو پیغمبر تمہیں دیں اس کو لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ جیسے دوسری آیت میں ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے پیغمبر کی اطاعت کر دی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ صحیح مثال یہ ہے، اور یہ مثال صحیح اس لیے ہے کہ اس مثال کی تائید جو ہے احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے، حیث قال، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راویاً عن الملائکہ، فرشتوں سے نقل کرتے ہوئے، ان مثلہ کمثل رجل، کہ پیغمبر علیہ السلام کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، بنا دارن، جنہوں نے کوئی گھر بنایا، وجعل فیہا مأدبۃ، اور اس کے اندر کوئی دعوت کر دی، وبعث داعیا، اور پھر جو ہے اس نے کسی داعی کو بھیجا، فمن اجاب الداعی دخل الدار، جس نے داعی کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہ اس گھر کے اندر آیا، وأکل من المأدبہ، اور دعوت میں سے کھا لیا، ومن لم یجب الداعی، اور جس نے داعی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لم يدخل الدار، وہ گھر میں داخل نہ ہوا، ولم یأکل من المأدبہ، اور اس نے اس دعوت میں سے کچھ بھی نہ کھایا، تو اس آدمی نے اپنا نقصان کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ داعی کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اچھے کھانے سے محروم رہ گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جس گھر والے نے اس کو دعوت دی تھی اور اس نے دعوت قبول نہیں کی تھی، گھر والے کی ناراضگی جو ہے اپنے سر لے لی۔ یہی حالت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی ہیں، اور یہ دین جو ہے اللہ کی دعوت ہے۔ اب اگر کوئی اور اللہ کا یہ گھر ہے، اب کوئی شخص پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے اس گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور دعوت کو کھا لیتا ہے تو فائدے میں رہے گا، اور جو اس سے انکار کرتا ہے وہ نقصان ہی میں رہے گا۔ یہ مثال جو ہے وہ دین کی بھی ہو سکتی ہے اور جنت کی بھی ہو سکتی ہے، کہ وہ دار سے مراد جنت ہو، اور اس کے لیے داعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار یعنی جنت کی طرف بلانے والا بنا دیا گیا ہے۔ اب کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرے گا تو اس جنت میں داخل ہو سکے گا، اور جنت کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہو سکے گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول نہ کریں تو پھر وہ جنت میں داخلے کا مستحق نہیں، بلکہ عذاب اور سزاؤں کا اور بلانے والے کے جو ہے سزاؤں کا مستحق بن جائے گا اس کی طرف سے۔ وحیث قال، ایک مثال یہ پیش کر دی، یہ تائید یہ پیش کر دی، دوسری تائید پیش کرتے ہیں وَإِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری مثال اور اس چیز کی مثال جس کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، یعنی دین کی مثال، کَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَىٰ قَوْمًا، اس شخص کی طرح ہے جو کسی قوم کے پاس آیا، فقال یا قوم، اس نے اس قوم سے کہا انی رأیت الجیش بعینی، کہ میں نے ایک لشکر کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، وأنا نذیر العریان، اور میں کھلا ہوا تمہیں ڈرانے والا ہوں، واضح الفاظ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، فن نجا، بس تم نجات حاصل کر لو، تم نجات حاصل کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک قافلہ کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہو اور وہاں پر ایک آدمی آ جائے اور ان سے کہہ دے کہ تم یہاں پر جو ہے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہو، لیکن میں تمہیں واضح طور پر اس بات سے آگاہ کرتا ہوں کہ میں نے دشمنوں کا لشکر دیکھا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، لہذا تم نجات کی طرف دوڑو، نجات حاصل کرنے کے لیے یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ اب اگر فَإِنْ أَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّنْ قَوْمِهِ،
اس قوم کی کوئی گروہ ان کی بات مان لیتا ہے، فادلجو، اور رات کے ابتدائی حصے میں وہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہوئے اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہے وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ فانطلقوا علی محلہم، وہ رفتہ رفتہ اور جو ہے وہ سست رفتاری کے ساتھ جا رہے ہیں، فنجوا، تو وہ نجات پائیں گے۔ وکذبت طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ نے ان کو جھٹلایا، دعوت دینے والے کو، اس واضح الفاظ میں ڈرانے والے شخص کو جھٹلایا۔ فاصبحوا مکانہم، اور انہوں نے اپنی جگہوں پر صبح کر دی۔ فصبحہم الجیش، بس جیش ان کے اوپر حملہ آور ہوا صبح کے وقت میں۔ فاہلکہم، ان سب کو ہلاک کر دیا۔ واجتاحہم، ان سب کا استیصال کر دیا، سب کو ختم کر دیا۔ تو اب دیکھیے جن لوگوں نے اس داعی کی دعوت کو قبول کر لیا تھا اور اس شخص کے جو ہے ڈرانے پر عمل کر لیا تھا اور اپنے لیے نجات کی کوشش کی تھی، تو وہ نجات پا گئے، اور جنہوں نے نجات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس آدمی کو جھٹلایا، وہ جو ہے حملے میں آ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ اس طرح پیغمبر علیہ السلام کی مثال ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے اور وہ نجات پا جائیں گے، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے اور جو ہے ان خسارے اور نقصان میں ہوں گے۔ وقال راویاً عن ربہ، اور اس طرح پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا انما ہی اعمالکم ترد علیکم، یہ تمہارے اعمال ہے جو تمہارے اوپر لوٹا دیے جاتے ہیں یا تمہارے اوپر لوٹ آئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو مصائب ہے، جو تکالیف ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بر کے اندر جو فساد و بگاڑ ہے، جو فتنے ہیں، جو مصائب و تکالیف ہے، یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے اور انہی کا وبال ہے۔ وبما ذکرنا من انہا ہونا امر بین الامرین، یہاں سے مصنف صاحب انتہائی اہم بات عرض کرتے ہیں کہ یہ جو احکام ہیں، ان احکام کا ثواب و عقاب کے اندر کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے ان احکام کا ثواب و عقاب کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ احکام پر عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور احکام پر عمل نہ کرنے والوں کو سزا ملتی ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ دور جاہلیت میں رہے، جو لوگ فطرت کے زمانے میں رہے، دور جاہلیت یا فطرت والا زمانہ وہ ہوتا ہے کہ ایک نبی آنے کے بعد ان کی نبوت کا جب زمانہ ختم ہو جاتا ہے، اب ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہوا اور دوسرا نبی ابھی تک آیا نہیں، اس کے درمیان جو دور ہے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، دور فطرت کہا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ جو دور جاہلیت کے اندر رہے، جن کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی حکم نہیں آیا،